میرا نام سائمہ ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بارات آنے ہی والی تھی۔ میری چھوٹی بہن مہرین تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب مہرین کا نمبر تھا، اس لیے ہر کسی کی نظر اب مہرین پر تھی۔ میری شادی میرے خالہ جاد بھائی سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری پھوپھو نے میری چھوٹی بہن مہرین کو پسند کر لیا، تو وہ اپنے بیٹے ارسلان کی شادی مہرین سے ہی طے کریں گی۔ شادی میں مہرین بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد پھوپھو نے اپنے بیٹے ارسلان سے بات کی تو اس نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم چاروں بہنوں میں اللہ تعالیٰ نے مہرین کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھوپھو نے کی اور اپنے فیصلے کو ادا کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھوپھو کہ آپ نے مہرین کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ جتنی لڑکیاں تھیں ان دنوں ہم زیادہ امیر نہ ہوتے، لیکن ہم سے خوشحال تھے، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے والد سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرکی کی تنخواہ بہت کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کی وجہ سے ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پسماندہ انداز نہ کر سکے تھے۔ ابو کی وفات کے بعد ہم نے مشکل وقت دیکھا، مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا۔ امی نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں جوان کیا تھا۔ پھوپھو نے جب مہرین کا رشتہ مانگا تو امی بہت خوش تھی۔ پھوپھو کے بیٹے ارسلان سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آ گئی۔ اب امی مطمئن تھی، کیونکہ باقی دو چھوٹی بیٹیاں ابھی بہت چھوٹی تھی اور وہ دونوں پڑھ رہی تھی، ایک 6 اور ایک 7 کلاس میں تھی۔ ارسلان کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا جیسے ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے شادی کی تاریخ طے رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ارسلان بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت ملتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ مہرین کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چھپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے لگی تھی۔ ان دنوں ارسلان نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور مہرین کو اس کی جدائی کی اندیشے سے ستد تھے۔ مہرین نے بہت سی ایسی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا بیرون ملک چلا گیا تو وہی کہیں رہ گیا، وہاں کسی اور سے شادی کر لے گا۔ منگیتر جب انتظار کی آگ میں جل بھی رہی تھی، والدہ نے پھوپھو سے بات کی تو وہ بولی، دیکھیں میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، بس ایک دفعہ ارسلان کو جانے دیں، ہمیں مزید 1 سال کا وقت دے دیں۔ 1 سال بعد آئے گا تب تو ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پل جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھوپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ ارسلان بیرون ملک چلا گیا اور مہرین اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ ارسلان بھائی نے سعودی عرب جاتے ہی اپنے دوست دوسرے بھائی کو بھی بلا لیا۔ اس کا غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہوا تھا اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھیجتے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتی چلی گئی۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کا مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اب جب بھی پھوپھو ہمارے گھر آتی تو اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کے جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کبھی کہتی کہ دلہن والوں کی طرف سے ساس اور نندو کو بھی کچھ دینا چاہیے۔ میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں نے فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2 تولے کے کڑے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی تحائف دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی اور دل تھام لیتی، سوچتی کہ جی نہیں، ان کو کیا ہو گیا، کیا دولت آ جانے سے انسان کا مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش رہتی، کبھی پھوپھو کو کوئی جواب نہ دیتی، بس کہتی کہ دیکھتی ہو کہ آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ پھر ایک دن امی کو ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا، کیونکہ پھوپھو نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی رہی طرح طرح کی نئی باتیں کرتی تاکہ امی کا دل کسی طور پر برا ہو جائے۔ جب پھوپھو آتی تو میرا دل سرناپے میں آ جاتا کہ جانے آپ کیا کہیں گی۔ بیچاری ان کی خوب آدر تواضع کرتی، بھاگ کر جاتی، کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لے آتی اور ساتھ میں مٹھائی میں آئس کریم لازمی لاتی، کیونکہ پھوپھو کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت و تقریر میں بھی ہمارے گھر والوں نے کوئی کسور نہ اٹھا رکھا تھا، یہ ہوتا ہے وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور 1 سال بعد ارسلان گھر آ گیا۔ پھوپھو نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ بول دیا کہ وہ لوگ عجیب شرطیں کہہ رہے ہیں کہ مہرین کا رشتہ ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آگے ہیں، شاید رشتہ نہیں دینا چاہتے۔ ارسلان نے کہا کہ میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ ارسلان کے دیور نے دیکھا تو پھوپھو نے کہا، یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ
پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی تو ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہے تو ہم بھی کچھ شرائط لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصے منگنی کے بعد اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، اگر بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتی۔ ارسلان کو یہ سن کر برا لگا، اس نے ماں سے کہا زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، وہ تو آیا ہی اسی واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے، وہ اپنی مینیجر کو نہیں بھولا تھا۔ 3 دن بعد مالک مکان نے اپنی امی کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی جان نے وہ مکان خالی کیا اور وہ ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھی، جہاں آ کر مالی حالات بھی خراب ہو گئے، وہاں کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں وہ 2 پلاٹ قسطوں پر خریدے تھے، جن کی قسطیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی آخری تعلیم سال تھی، ہمیں انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگ جائے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر حصہ کم سے دوسرے پر گھر تعمیر کرا لیں گے۔ پھوپھو نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کریں گے، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھوپھو دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ جو بھی ہو میں یہ رشتہ توڑ کر رہوں گی، دیکھ دیں کیسے شادی ہوتی ہے۔ بیٹے کی کہنے پر پھوپھو شادی کی تاریخ لینے آئی، ساتھ یہ بھی سنا گیا کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساتھ نندو کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ ان لوگوں نے رشتہ کا دیا ہے۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا، انہوں نے پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا۔ بھائی نے کہا کہ ایک پلاٹ لے دیں اور پھوپھو کی ہدایت پر مطابق مہرین کی شادی کریں تاکہ ان کی جگہ ہنسی نہ ہو جائے۔ جگ میں کمانے لگوں گا تو مکان کو تعمیر کر کے رہنے کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ اسی وقت بیٹے کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ ارسلان بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ مہرین کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھوپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور کے کنگن بھی بنوا لیے۔ ان کا خیال تھا کہ جس قدر کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی خوشیاں خرید لیں گی۔ ادھر مہرین ماں کی فضول خرچی پر سنگ رہی تھی تو ارسلان کے خاندان کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کے والدہ کیا گل کھلا رہی ہیں۔ مہرین ماں دولت کی دھاپ پر دن گزرتی تھی، جیسے اسے اس کی آواز میں کوکی گھن گھن سنائی دیتی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ارسلان کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ مہرین کو بھی اب رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ ادھر پھوپھو اس شادی کو ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھی، تو انہوں نے شادی والے دن ہی انجام دینا تھا۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دے کر بولی، بھابھی پہلے اسے پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا، یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی۔ یہ پڑھ کر امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا رہ گیا۔ امی نے کہنے لگی، میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا، تم ہماری مالی حالت سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں، کیونکہ اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو۔ اگر یہ سب مان لیا تو ابھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھابھی، ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ امی نے کہا کہ ایک بیچ دیا ہے تبھی شادی کے خرچات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچیں گے؟ اتنی جلدی کیسے بیچیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم قیمت لگوانے میں خرید لیتی ہیں، نہیں تو قرضہ لے لینا، پھر ہر پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھابھی، جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو ہم دیکھ لیں گے، آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی سے زیادہ سن نہ سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمیں روتا دیکھ کر میں ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھوپھو سے کہا، آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈال دیا، ہر حال آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ مہرین ایک طرف مایوس بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھی۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بیٹھا دیا کہ ضروری بات ہے۔ مہرین کو بتایا کہ پھوپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں، بیٹی کو پلاٹ دے دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ مہرین کا ذرا
زیادہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے پلاٹ دے چاہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر جیسے سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس 2 روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ کیا اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک ننھی سی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میرین نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی میں کرتی ہوں جا کر پھوپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ آپ باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتے ہیں۔ میرین کی خطرناک تیوری دیکھ کر میں نے کہا تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، آخر مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں جاتی ہوں۔ اس نے کہا فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے میں سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا 1 منٹ کو دولہ کو گھر جانا ہے۔ گاڑی کھڑی تھی، آدھے گھنٹے میں ہم اسلان کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا میں بولتا چاہتا ہوں آپ لکھتے جائیں۔ پھوپھو جان آپ کو بھاری فرنیچر کار تک چاہیے تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنی ہوگی جہاں میں اپنے بھائی جیسوں کو سکھاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور ارسلان رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں۔ فقط مہرین۔ ارسلان نے کہا یہ خط آپ امی کو دے دیجئے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مہرین کی طرف سے پھوپھو کو پہنچی تھی تو وہ چکرا گئی، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئی کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت ہے، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کی ایسے نخرے، اتنی بڑی شرطیں لگا دی۔ ارسلان نے ماں کو تھاما اور بولا آپ نے بھی تو ایک فہرست مہمانی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کی شادی تھی، وہ کہتے تھے یہ ہے بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب ادا کر دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان جب غریب ہو کر بھی اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم تو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مانے، ہم اپنی کوٹھی مہرین کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کوئی دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جائے گی۔ مجھے اس طرح سے رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں، جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تبھی دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے میرین کی شادی، ہماری کیا جنگی جگہ صحیح ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ارسلان کے والد نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیٹے نے ہم آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، بیگم جی ٹھیک کر رہے ہیں، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے محروم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کار بیٹے کے سامنے پھوپھو کو ہار ماننا پڑی۔ نکاح تمام مردوں کے درمیان ہوا۔ ارسلان نے نکاح نامے میں بیچ میں بھی لکھوا دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے دے گا، اور اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی اذیت پہنچائی تو دلہن کے ورثہ قانونی چارجی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کو علم پھوپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹی نے کہا اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بھوکے مرنے یا انتقامی واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہذا میں نے اس رجحان کا حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھوپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ میرین کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ ارسلان بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا، پھوپھو کی سوچ غلط تھی، لہذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھوپھو کچھ کڑوی باتیں کہیں تو درگزر کرنا۔ ارسلان نے بھی اس سے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا ارسلان نے چند دن پھوپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ واقعی غلطی پر تھی۔ مہرین تو سینے سے لگا لیا، اب ایک پل اس کے بغیر نہ رہ پاتی تھی، کہتی تھی کہ اتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکراتی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ گئی تھی۔ پھوپھو نے بھی ارسلان سے کہا شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو اس لیے انسانیت کے پائیدار ہو، مجھے تم جیسے بیٹے پر فخر ہوتا ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فتح تھی جس نے مہرین جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کی بجائے خوشیاں بھر دی، ورنہ ہماری پھوپھو نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بعد میں پھوپھو نے اپنے کیے پر امی سے بھی معذرت کر لی اور امی نے انہیں معاف کر دیا۔ آج ہم سب ایک ساتھ خوش ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔